ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ لا تطع کون سا فعل ہے؟ مضارع فعل نہیں ہے۔ لا تطع نہ پیروی کر، نہ اطاعت کر، نہ بات مان یا نہ دب، الکافرین کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے۔ اس آیت کا تعلق پچھلے رکوع کے ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بعد منافقین یا مشرکین جو پروپیگنڈا وغیرہ کریں تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کون سی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آپ کے خلاف جو باتیں بنائیں مشرک یا منافق، ان سے ہرگز آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کی باتوں کو آپ کوئی وقت دیں، اس لیے کہ یہود و نصارہ تو جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کا تو کام ہی سراسر دن رات جھوٹ بولنا ہے اور الزام تراشی کرنی اور بہتان باندھنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائے گی، پہلے تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب یہ پروپیگنڈا کریں تمہارے خلاف اور فتنے کھڑے کریں تمہارے خلاف، سازشیں کریں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ بات ارشاد فرمائی گئی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے اور منافقوں سے ہرگز نہ دبیں، ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، دا کا معنی چھوڑ دینا، پرواہ نہ کرنا، امر کا فعل ہے۔ وَدَعْ اور چھوڑ دیجئے، پرواہ مت کیجئے، أَذَاهُمْ ان کی اذیت کو، ان کی طرف سے جو آپ کو اذیت پہنچے، جو فتنے کھڑے کریں، جو سازشیں کریں، جو منصوبے آپ کے خلاف بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بالکل پرواہ نہ کیجئے، جو میں نے حکم دیا ہے اس حکم پہ آپ چلتے رہیں، مسلمان بھی اور آپ بھی۔ وتوکل علی اللہ، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ ان سے کیسے نپٹتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، جیسے اللہ آپ کو بتاتے ہیں ویسے کرتے جائیں۔ وتوکل علی اللہ، اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کام بنانے کے لیے، ان سے نپٹنے کے لیے، کارسازی کے لیے، وکالت کے لیے کفا کافی ہے باللہ اللہ کی ذات، کافروں سے اور منافقوں سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ لہٰذا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں اور اللہ پہ توکل کریں۔ یہ حصہ ہے پچھلے رکوع کا جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح سے متعلق مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ اس نکاح کے بعد جو فتنے کھڑے کریں یہود و نصارہ اور منافق لوگ، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب اس رکوع میں جو اگلا رکوع ہے اس میں نکاح اور طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، اسی حوالے سے نکاح اور طلاق کے کچھ مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور نکاح طلاق کے کچھ مسائل بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح سے متعلق چند ایک اور ہدایات اور جو واقعات تھے ان پہ تبصرے فرمائے اور ان کے بارے میں احکامات بھی دیے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی آیت جو ہے یہ تو سارے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، نکحتم کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اذا نکحتم، جب تم لوگ نکاح کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے۔ اس سے پہلی بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو ایماندار عورتوں سے ہی نکاح کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 باتوں کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے اچھے خاندان یا حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے مال اور دولت کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ناک خاک آلود ہو یا ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے نکاح کر اور کامیابی اختیار کر، کامیابی کا راستہ اختیار کر، جس کا مطلب یہ ہے
کہ سب سے پہلی ترجیح اہل ایمان کے لیے دین ہونی چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ مال بہت زیادہ ہے، خاندان بڑا اونچا ہے یا بڑی خوبصورت ہے، یہ ساری باتیں دیکھنے سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ شریعت نے ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کا حکم نہیں دیا کہ یہ نہ دیکھو، دیکھو یہ بھی، لیکن ترجیح جس بات کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان ایماندار عورتوں سے نکاح کریں۔ اور اس آیت سے اور اگلی آیتوں میں جو احکام ہیں ان سے مفسرین نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض الگ احکام تھے مسلمانوں سے، خصوصی احکام تھے جن کو خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ انہی میں یہ بات شامل ہے کہ مسلمانوں کو تو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکیں، اجازت کیا، رخصت ہے۔ کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو یا کوئی ایسی ضرورت ہو تو اہل ایمان یا مسلمان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سختی سے منع کرتے تھے یہ، اس لیے کہ بڑا فتنہ ہے کسی یہودی یا عیسائی عورت کا مسلمان کے گھر آ جانا۔ رخصت ہے اس کی کسی خاص صورتحال کے پیش نظر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات منع تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کریں، اس لیے کہ نبی کے گھر میں کسی اہل کتاب عورت کا گھر آ جانا بہت بڑے فتنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اور حضرت عمر جس وجہ سے اس کی حوصلہ شکنی فرماتے تھے اور اجازت نہیں دیتے تھے وہ بھی یہی بات تھی کہ کوئی اہل کتاب عورت مسلمان کے گھر آ جائے گی تو وہ فتنے کھڑے کرے گی۔ اس کی رخصت ہے خاص صورتوں میں، لیکن اس کا حکم نہیں ہے یا اس کی ترغیب کسی نے بھی نہیں دلائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعاً منع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص شرائط اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیں کہ نبی جو ہے وہ کس عورت سے نکاح کر سکتا ہے مسلمان عورتوں میں سے، ان کے کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ پابندی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا ذکر اسی آیت میں انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن، طلقتم کون سا فعل ہے؟ طلقتم ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا۔ طلقتم تم طلاق دو، نکاح کرو مومن عورتوں سے اور پھر طلاق دو، ہن ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن، تمسا مس کرنا کیا مانا؟ چھونا، ہاتھ لگانا، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ۔ بعض صورتیں ایسی بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہ انسان نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آتی، حالات ایسے بگڑ جاتے ہیں یا حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد طلاق کی مجبوری بن گئی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ایک آدمی مومن عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دینی پڑ جاتی ہے، ہاتھ لگانے سے مراد ظاہر ہے کہ اسے مباحثت کرنا ہے، علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا حکم یہ ہے، فما لکم علیہن من عدت، فما یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ فما پس نہیں ہے، لکم واسطے تمہارے، علیہن اوپر ان کے، کن کے؟ جن کو تم نے طلاق دی ہاتھ لگانے سے پہلے، من عدت عدت سے، تمہاری طرف سے یا تمہارے لیے ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں یا عدت کا مطالبہ نہیں، یوں کر لیجیے تمہاری طرف سے ان عورتوں کے اوپر عدت کا کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر عدت کتنی ہے متعلقہ کی؟ 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن اگر ایک مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس عورت پہ واجب ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا وقت گزار کے تو پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، یا پھر رجعی طلاق ہے تو اس میں 1 مہینے سے وقت زیادہ ہو جائے تو پھر آدمی 1 مہینے کے اندر اندر یا تو رجوع کر سکتا ہے، 1 مہینے سے زائد ہو جائے تو پھر یا انسان رجوع کرے یا اس کو طلاق دے۔ 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے دوسرے نکاح کے لیے، اس صورت میں نہیں ہوگی جس صورت میں عورت کے ساتھ علیحدگی نہ ہوئی ہو۔ دوسرے معنوں میں ایک تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے لیے عدت نہیں، یعنی جیسے ہی طلاق دی مرد نے فوراً عورت چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور اس سے یہ مطلب بھی نکلا کہ اس مرد کے لیے جس نے طلاق دی رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہتی،
جبکہ دوسری جو طلاق ہے جس میں مباشرت ہو چکی ہو، علیحدگی ہو چکی ہو، جب انسان ایک طلاق دیتا ہے 2 طلاقوں کا چانس باقی رہتا ہے اور پہلی طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش بھی رہتی ہے۔ یہ نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہیں ویسے بڑے اہم ہیں، لیکن چونکہ تعلیم نہیں ہے، لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے، اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کوئی ایسی مصیبت سر پہ آ جائے تو پھر ہی پوچھتے ہیں طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے تو جیسے مرضی آئی اپنے حساب سے منہ سے نکال دی بات، اور جب دیکھتے ہیں پریشانی بن گئی تو پھر کہتے ہیں جی طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ یہ احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ ہدایت فرمائی ہے، لا تتخذوها ہزوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کو کھیل تماشا نہ بناؤ، سیکھو ان مسائل کو۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت آ جائے یا سر پہ آ پڑے تو پھر انسان سیکھے، اس لیے نہیں کہ ان سے سابقہ ہی پڑھنا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں۔ طلاق کا جو مصنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان عورت کو صرف ایک مرتبہ طلاق کہے، ایک مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دے اور اس کے بعد 3 مہینے کا عرصہ گزرنے دے، یا تو ان 3 مہینوں میں آدمی رجوع کر لے تو پھر ایک طلاق اس کی شمار ہوتی رہے گی ہمیشہ کے لیے، ایک طلاق کا چانس جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا۔ لیکن اگر رجوع کر لیتا ہے تو اس کے تعلقات جو ہیں دوبارہ اپنی بیوی سے بحال ہو جائیں گے اور اس کے گھر میں بسی رہے گی وہ۔ اگر اس کے بعد وہ کبھی خدا خاصا پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور پھر وہ دوسری طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے بعد 1 مہینے کا ہے کہ اس میں یا تو وہ رجوع کر لے یا پھر اس کو طلاق دے یا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرے، اور اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو یہ جو دوسری طلاق اس نے دی یہ بھی ساری زندگی کے لیے دوسری طلاق شمار ہوتی رہے گی، یہ طلاق ختم نہیں ہوتی رجوع کرنے سے، جو طلاق کا چانس ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور پھر صرف ایک طلاق کا ساری زندگی میں باقی امکان باقی رہ جاتا ہے یا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ جب وہ تیسری طلاق دے گا اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل علیحدہ کر دینے والی طلاق، اس کے بعد تیسری طلاق کے بعد کوئی طلاق نہیں ہے۔ لیکن جو مسنون طریقہ ہے، جو افضل طریقہ ہے، یہ طلاق جو ہے 3 دفعہ کہنے والی، یہ اس صورت میں ہے جیسے مختلف اوقات میں سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد کبھی جھگڑا ہوا تو انسان کو ساری زندگی کے موقع میں یا وقت میں اس طرح 3 طلاق کی گنجائش دی گئی ہے۔ لیکن جو مثال کے طور پہ ایک آدمی طلاق کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اور اس کے بعد 3 مہینوں تک رجوع نہ کرے تو اس ایک طلاق کے ساتھ قطعی علیحدگی ہو جائے گی 3 مہینے کے بعد۔ 3 مہینے کے بعد اپنے آپ میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس طلاق کا فائدہ یہ ہے، ایک دفعہ طلاق دی ہوئی کا ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے گزار کے جو طلاق دے دی جاتی ہے یا اس سے علیحدگی اختیار ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ شوہر، یہ مرد دوبارہ اسی عورت سے کبھی نکاح کرنا چاہے زندگی میں تو بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی پریشانی کے دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ جس آدمی نے صرف ایک طلاق دی اور ایک طلاق کے بعد 3 مہینے پورے گزار دیے، رجوع نہیں کیا، 3 مہینے گزارنے کے بعد اس کی مکمل علیحدگی ہو جائے گی اس عورت کے ساتھ۔ لیکن ایک مرتبہ طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دوبارہ یہ شوہر اپنی اس پرانی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو بغیر کسی تردد کے کر سکتا ہے۔ لیکن جس صورت میں 3 طلاقیں الگ الگ مواقع پہ دے دی جائیں، مثال کے طور پہ 10 سال پہلے ایک طلاق دی تھی، 5 سال بعد پھر دوسرا موقع آ گیا طلاق دینے کا، 1 سال دیا، 2 سال بعد پھر طلاق کا تیسرا موقع آ گیا، تو اس نے طلاق کا قطعی جتنے بھی مواقع تھے سارے ختم کر دیے۔ اس صورت میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ دوبارہ میاں بیوی آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، الا یہ کہ قدرتی طور پہ ایسے ہو کہ جو متعلقہ ہے جس کو طلاق دی گئی ہے وہ کسی آدمی سے نکاح کرے، کسی اور آدمی سے، اور وہ آدمی فوت ہو جائے یا وہ آدمی اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، اور پھر وہ پہلے والا شوہر جو ہے وہ اس اپنی متعلق جو بیوی جس کو دوسرے شوہر نے طلاق دی تھی اس سے نکاح کرنا چاہے، تو اس صورت میں یہ گنجائش ہے کہ دوسرے مرد سے طلاق لینے کے بعد پہلے والا شوہر جو ہے وہ اس سے نکاح کر لے، لیکن یہ کسی پلاننگ سے نہ ہو یا منصوبہ بندی سے نہ ہو۔ اگر اس کو منصوبہ بندی سے یا پلاننگ سے کیا جائے تو اس کو حلالہ کہتے ہیں،
جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں ملعون ہیں، دونوں پہ لعنت ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، قطعی حرام ہے کہ ایک انسان یہ کہے جی میں نے غلطی سے طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دی اور اب میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی انسان دوسرا کہے ٹھیک ہے جی میں عارضی طور پہ اس سے نکاح کرتا ہوں، پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم دوبارہ اس سے نکاح کر لینا، یہ حلالہ کی صورت ہے جو کہ قطعی حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، اور یہ قطعاً اس کی شریعت میں گنجائش نہیں، الا یہ کہ یہ آزاد مرضی کے ساتھ قدرتی طور پہ ایسے عوامل بن جائیں کہ وہ عورت جو ہے کسی اور مرد سے شادی کرے، وہ فوت ہو جائے یا اپنی آزاد مرضی سے اس کو طلاق دے دے، تو پھر پہلے والا شوہر جو ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور نکاح اور طلاق کے معاملے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اس کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ طلاق اور نکاح کے مسائل کو، وہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو غصے میں یا مذاق میں یا سنجیدگی میں قطعی نافذ ہو جاتی ہیں شریعت میں۔ ایک تو نکاح کے بارے میں اگر انسان مذاق میں یا سنجیدگی میں، یا جس طرح بڑا یہ ایک زمانے میں مسئلہ چلا تھا اخبارات میں بھی کہ یہ ڈرامے ہوتی ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، ان میں ڈرامے کے طور پہ یہ چیزیں کی جاتی ہیں، نکاح یا طلاق وغیرہ، کیا واقعی ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ، غصے میں دیں، سنجیدگی میں دیں یا مذاق میں دیں، یہ واقع ہو جائے گی۔ آدمی سنجیدگی سے کہے یا غصے میں کہے یا مذاق میں کہے تمہیں طلاق دی میں نے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور پھر 3 اکٹھی طلاقیں دینا ایک ہی مجلس میں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت منع فرمایا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب غصہ آ گیا اور فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، فوراً کہہ دیا تمہیں 100 طلاقیں ہیں یا 20 طلاقیں ہیں یا 3 طلاقیں ہیں، یا الگ الگ لفظوں میں کہہ دیا تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے۔ بنیادی طور پہ اس طرح کہنا جو ہے وہ اتنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مثال ایسی آئی کہ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 مرتبہ کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ ایک صحابی پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو قتل نہ کر دوں، اتنا یہ بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 طلاقوں کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہے میاں بیوی آپس میں اکٹھے رہیں، اور جہاں تک گنجائش پیدا ہو سکتی ہے انہیں مواقع دیے جائیں کہ یہ آپس سے علیحدہ نہ ہوں۔ اگر کوئی صورت رہ سکتی ہے صلح صفائی کی، خاندان والے کر سکتے ہیں، کوئی پنچایت کر سکتی ہے، کوئی عدالت کر سکتی ہے، کوئی بڑا آدمی کر سکتا ہے، کوئی سمجھا بجا سکتا ہے، پہلی طلاق کے بعد صحیح، دوسری طلاق کے بعد صحیح، وہ جو مواقع ختم کر دینے ہیں یکدم، اس پہ شریعت بڑی نالاں ہے، اور اس پہ شریعت ناراض ہوتی ہے کہ تم نے جو شریعت نے گنجائش رکھی تھی، جو حکمت اختیار کرنی چاہیے، تم نے اس کو کیوں ختم کیا ہے؟ اس لیے اکٹھی 3 طلاقیں دینی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی اختیار فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، مطلب یہ ایسا جرم نہیں تھا، اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی اجازت دے دیتے تو آپ اندازہ لگائیے امت کے لیے کتنی پریشانی ہو جاتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم نے مومن عورت سے نکاح کر لیا، پھر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی، تو فرمایا کہ اب تمہارے لیے اس عورت کے ذمہ کوئی عدت نہیں کہ تم اس سے مطالبہ کرو کہ میرے لیے 4 مہینے 10 دن بیٹھی رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طلاق میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ رجوع کی گنجائش تب ہے جب انسان کچھ دیر رہ چکے ہوں اکٹھے میاں بیوی اور پھر طلاق دے، اور پھر باقی 2 طلاقوں کی گنجائش بھی موجود ہو، تو اس صورت میں رجوع کی گنجائش ہے، اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ یہ فرماتے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے سے کوئی مہر طے کیا گیا ہو نکاح کرتے وقت، ایک صورت یہ ہے کہ مہر طے نہیں کیا جاتا، بعض اوقات اکثر تو مہر طے کر لیتے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے جی مہر مثل جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے۔ مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ عام طور پہ جتنا اس علاقے میں یا اس خاندان میں رواج ہے مہر کا، اتنا ہی مہر جو ہے ہم مقرر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ اور دوسرا ہوتا ہے مہر جو
معین کر لیا جائے، مقرر کر لیا جائے، ان میں صورتحال یہ ہوگی کہ اگر تو طے کر لیا گیا ہے مہر، مثال کے طور پہ 5,000 ہے یا 10,000 ہے، تو اس صورت میں نصف مہر جو ہے وہ دینا واجب ہوگا۔ جب ہاتھ نہیں لگایا عورت کو، جب نصف مہر دینا واجب ہوگا۔ اور ویسے بھی مہر کا معاملہ یہ ہے کہ مہر واجبات میں سے ہے، مہر کو انسان خود اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کسی کا قرض ادا نہیں کیا۔ مہر جو ہے یہ شوہر پہ ادا کرنا واجب ہے، الا یہ کہ عورت برضا و رغبت اسے معاف کرے۔ معاف کروانا بھی صحیح نہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے جی مجھے معاف کر دو، میں دے نہیں سکتا، یا مجھے کیوں نہیں چھوڑتی، یا میں ناراض ہو جاؤں گا مجھے معاف نہیں کرو گی، اس طرح سے معاف کروانا یہ غلط ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، اس کو بہرحال ادا کرنا چاہیے جیسے بھی ہو۔ اگر انسان ادا نہیں کر سکتا تو اتنا لکھوانا ہی نہیں چاہیے۔ انسان اتنا لکھوائے مہر جتنا انسان ادا کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ بعض اس لیے لکھوا لیتے ہیں بہت زیادہ کہ ہماری بیٹی کو کوئی پریشانی نہ ہو یا تنگی نہ ہو یا طلاق نہ دے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خلاف شرع ہیں، یہ غلط ہیں۔ توکل کرنا چاہیے اللہ کی ذات پہ۔ یہ چیزیں اگر خدا نخواستہ کوئی لڑائی جھگڑا آ جائے تو کبھی مانے نہیں بنتی، اس لیے کہ یہ تو تعلق ہی اعتماد کا اور بھروسے کا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں معاملہ بالکل صاف صاف رکھنا چاہیے، اور واضح طور پہ جو اللہ کے رسول کی ہدایات ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے۔ مہر اتنا لکھوائیں جتنا ادا کر سکتے ہیں، اور جتنا لکھوایا ہے اس کو ادا کریں، معاف نہ کروائیں۔ یہ عورت کا حق ہے، الا یہ کہ کوئی خاتون خود اپنی آزاد مرضی سے معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، اجازت ہے اس کی، رخصت ہے اس کی۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی عورت تمہیں اپنی آزاد مرضی سے حق مار معاف کرے تو اس کو خوشی کے ساتھ تم معاف کرا سکتے ہو، یا کھا سکتے ہو، یا رکھ سکتے ہو، لیکن معاف کروانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور طلاق کی نوبت آ گئی تو جتنا طے شدہ مہر ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر طے شدہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے مہر تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن حکم یہ ہے فَمَتِّعُوهُنَّ، متعو، متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع، سامان۔ متعو، سامان دو، امر کا فعل ہے۔ متعو ہن، ان عورتوں کو، مطلب یہ ہے کہ جتنا دے سکتے ہو۔ کوئی تھوڑی بہت آہر ملال ہے، کوئی رنج ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، پریشانی آ گئی، عورت کو بھی اس کا ظاہر ہے آئندہ زندگی میں اس کے لیے اچھا نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں، کس وجہ سے طلاق ہوئی، کیوں ہوئی، آگے کی زندگی میں کوئی اس کو قبول کرے نہ کرے، آخر اس کو بھی ٹھیس پہنچی، اس کو بھی پریشانی مستقبل میں آئی۔ فرمایا کہ بالکل ایسے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ یا خالی ہاتھ نہ رکھو۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو دے کے رخصت کرو۔ اور دوسرا فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، سرہو کا معنی رخصت کرنا، یہ بھی امر کا فعل ہے۔ سرہو، رخصت کرو، ہن، ان عورتوں کو، سراہن، سراہن کیا ہے؟ مصدر ہے، رخصت کرنا، جمیلاً، اچھے طریقے سے، جمیل طریقے سے، خوبصورت طریقے سے۔ خوبصورت طریقے سے رخصت کرنا کیا ہے؟ متعوہن تو ہو گیا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے، اگر تم اس کو 5,000 دے سکتے ہو، 10,000 دے سکتے ہو، 20,000 دے سکتے ہو، اس کی اللہ نے قید نہیں لگائی، شریعت نے پابند تو نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق، ہمت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کے اس کو رخصت کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ سرہوہن سراحا جمیلا، کہ جب عورت کو طلاق دو تو اس کو اچھے طریقے سے، جمیل طریقے سے، خوبصورت طریقے سے رخصت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا نوبت اس طرح سے آئے، ہاتھ لگانے سے پہلے یا ہاتھ لگانے کے بعد آئے، دونوں صورتوں میں جہاں کہیں بھی شریعت نے حکم دیا ہے، طلاق کا اجازت دی ہے، وہاں ساتھ یہی لفظ ارشاد فرمائے ہیں سرہوہن سراحا جمیلا، کہ عورتوں کو طلاق دینے کے بعد اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو کچھ شکایتیں پیدا ہو گئیں، میں اس عورت کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا، اب اسے یہ چاہیے کہ شریعت نے اس کو قطعی حق دے دیا ہے کہ اگر تمہیں یہ محسوس ہو گیا، تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس عورت کے ساتھ اس کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے، بعض خامیوں کی وجہ سے نباہ نہیں کر سکتا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق کا ہم تمہیں حق دیتے ہیں، تمہارے پاس قطعی حق ہے
تمہیں کسی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے ہم حکم نہیں دیتے، کسی پنچایت میں جانے کا حکم نہیں دیتے، حتیٰ کہ کسی شریعت یہ بھی نہیں کہتی تم اپنے باپ کو جا کے باتیں بتاؤ کہ میری بیوی جو ہے اس میں یہ خامیاں اور کمزوریاں ہیں۔ اپنی ماں کو بھی جا کے بتانے کا پابند نہیں کیا، اپنے سسر کو جا کے بتانے کا پابند نہیں کیا کہ جا کے دفتر کھول دو بیوی کی برائیوں کا۔ مطلب یہ کہ زبان کو خاموش رکھو، زبان پہ کوئی باتیں نہ لاؤ، تاکہ جو اس عورت کو تم طلاق دے رہے ہو اس کی زندگی برباد نہ کرنا۔ ٹھیک ہے کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، تم نباہ نہیں کر سکے، لیکن اس کا برائیوں کا دفتر نہ کھول دینا، اس کو برا بھلا کہہ کے گھر سے نہ بھیجنا، یا اس کی جتنی بھی کمزوریاں یا خامیاں یا جو کچھ بھی تم نے دیکھا جس کی وجہ سے تم اسے طلاق دے رہے ہو، اس کو لوگوں کے سامنے جا جا کے بتاتے نہ رہنا، اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹنا کہ میں اس وجہ سے اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ اسی وجہ سے قطعی شریعت نے مرد کو حق دیا ہے کہ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عدالت میں جاؤ۔ طلاق دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے خلا جس میں عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ تم اگر نباہ نہیں کر سکتی مرد کے ساتھ تو تم عدالت میں جاؤ، جا کے عدالت کو واضح کرو، عدالت کو مطمئن کرو کہ تم کیوں نباہ نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے میاں بیوی کے الگ ہونے میں۔ عورت کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ عورت جا کے ثابت کرے عدالت میں کہ واقعی وہ نہیں رہ سکتی اور بتائے کہ کیوں نہیں رہ سکتی، لیکن مرد کو شریعت نے اس بات کا قطعاً پابند نہیں کیا کہ مرد جا کے یہ ثابت کرے یا جا کے بتلائے کہ وہ کیوں طلاق دے رہا ہے۔ اور سر حقوق یہی ہے کہ تم عورت کے خامیاں یا کمزوریاں یا اس کی برائیاں جو دیکھی ہیں جس کی وجہ سے تم نباہ نہیں کر سکتے، شریعت کہتی ہے کہ ہم تمہیں قطعی حق دیتے ہیں کہ جب بھی تم چاہو، حتیٰ کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر معاملہ ایسا بن گیا، کسی بات ایسی تمہارے علم میں آ گئی جس وجہ سے تم نباہ نہیں کر سکتے، تو اس وقت بھی تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم طلاق دے دو۔ لیکن اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ عورت جس کو تم طلاق دے رہے ہو اس کی برائیاں بیان کرو یا اس کی خامیاں اور کمزوریوں کا ڈھنڈورا پیٹو جا کے، کہیں اس کی جو آئندہ آنے والی زندگی ہے یا کہیں دوسری جگہ جانے والی وہ عورت ہے اس کی وہ زندگی برباد نہ ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب خلا مانگے عورت تو اس کو شریعت نے پنچایت کے ساتھ لازم کیا ہے، یا پنچایت میں جائے یا اس کے قبیلے کے افراد جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر دے واقعی کہ ان کا نباہ آپس میں ہونا مشکل ہے، یا پھر عدالت میں جائے، عدالت میں جا کے کہے کہ میں واقعی اس کے ساتھ حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکتی، تو پھر اس کو شریعت جو ہے وہ حق دلاتی ہے عدالت سے یا پنچایت سے، یا خاندان کے آدمی بیٹھیں تو اس کو وہ اس مرد سے طلاق دلوانے کے پابند ہیں۔ لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پابند نہیں کیا اس بات کا عدالت میں جانے کے لیے یا پنچایت کے سامنے حاضر ہونے کے لیے یا خاندان کے لوگوں کے سامنے کہ جس عورت کو وہ طلاق دے رہا ہے حکم یہ ہے کہ سرحوہن سراحا جمیلا، کہ اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، جمیل طریقے سے رخصت کرو، اس کی برائیاں اور اس کے جو بگاڑ ہیں یا اس کے عیوب ہیں ان کا ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ اور اس حکم کا جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، یا اس میں جو اعلیٰ اور عرفہ اقدار کی تعلیم دی گئی ہے اس کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اپنی بیٹی کا معاملہ آ جائے سامنے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی اپنی بیٹی ہو، خدا نخواستہ اس پہ ایسی نوبت آ جائے، تو پھر آپ اس حکم کا اندازہ لگائیں کہ شریعت نے کتنا رحم کیا ہے، شریعت نے کتنی شفقت فرمائی ہے حکومت پہ، اور کتنے اعلیٰ اقدار دیے ہیں مسلمانوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، خالص اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احکام دیے ہیں۔ یہ تو ایک مجموعی حکم تھا جو نکاح اور طلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سارے اہل ایمان کو ایک حکم دے دیا۔ اب خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے، احللنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، احللنا ہم نے حلال کیا، ہم نے جائز کیا، ازواجک لکا واسطے تیرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حلال کیا واسطے تیرے، ازواجک تیری ازواج کو، تیری بیویوں کو، اللتی کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے، مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے کیا ہے؟ اللذی، اور اللتی کا تثنیہ کیا ہے؟ اللاتی، اور جمع الذین مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے دونوں کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللاتی ہے، اللاتی، ہاں جمع کا صیغہ ہے، اللاتی، ازواجک اللاتی،
وہ بیویاں، موصولہ کا معنی ویسے تو موصولہ جو ہے وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، اسم موصولہ وہ اسم ہے جو دو فکروں کو آپس میں اس طرح ملاتا ہے کہ جو پہلے کلمہ آیا ہے یا جو پہلے بات آئی ہے اس کی وہ وضاحت کرتا ہے۔ ازواجہ کا تیری وہ بیویاں، اللتی وہ جو، آتیتا اجورہن، آتیتا کون سا فعل ہے؟ جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آتیتا تو نے دیا، اجورہن اجور اجرت واحد ہے اس کا، اجرت کا یہاں پہ لفظ آیا ہے حق مہر کے معنوں میں، جن کا حق مہر آپ نے ادا کر دیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وہ بیویاں جن کا آپ نے حق مہر ادا کر دیا، ہم نے وہ آپ کے لیے جائز قرار دی، ہم نے وہ آپ کے لیے حلال کر دی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے جن عورتوں کے ساتھ حق مہر ادا کر کے، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، احللنا ہم نے وہ حلال کیے آپ کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ کے امر سے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ کے امر سے کیے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ احللنا ہم نے حلال کی، ازواجک اللاتی تیری وہ بیویاں، آتیتا اجورہن جن کا حق مہر آپ نے ادا کر دیا، وما اور وہ جو، یہاں پہ ما کون سا ہے؟ موصولہ ہے، ملکت یمینوں کا، ملکت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ملکت مالک ہوا، یمینوں کا تیرے داہنے ہاتھ، جن عورتوں، یا یوں کر لیجیے کہ جو عورتیں تیرے قبضے میں آئیں یا جو عورتیں تیری لونڈیاں ہوئیں، تیری ملک یمین بنی، ہم نے حلال کی وہ عورتیں جن کا آپ نے حق مہر ادا کیا۔ ظاہر لونڈیوں کے لیے حق مہر نہیں ہے، حق مہر جو ہے ان عورتوں کے لیے ہے جن کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور لونڈیاں جو ہیں وہ بغیر حق مہر کے ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کہ جو عورتیں جن کے آپ نے حق مہر ادا کیے وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کیں، اور وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال کر دیں جو آپ کی ملک یمین میں آ گئیں، آپ کی لونڈیاں بنی، مما اس چیز سے جو، افا اللہ علیک، افا فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے۔ ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے، مال غنیمت وہ ہے جو دشمن کے ساتھ جنگ کر کے حاصل کیا جائے، اور مال فیح وہ ہے کہ جو دشمن کے ساتھ مال حاصل کیا جائے بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے، کوئی ملک مفتوح ہو گیا، کوئی علاقہ مفتوح ہو گیا تو اس سے جو مال حاصل ہوگا وہ مال فیح کہلاتا ہے، اور لڑنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ وہی لفظ ہے، افا ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، افا اس نے دیا، اس نے عطا کیا، مما اس چیز سے جو، افا اللہ نے عطا کیا، علیکا تجھ کو، یعنی وہ لونڈیاں جو تیرے قبضے میں آئیں، جن کو اللہ نے تجھے دیا، جن کو اللہ نے تجھے دیا وہ بھی تیرے لیے ہم نے حلال کی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرما دی، لیکن ویسے بھی لونڈیاں جو ہے وہ شریعت میں حلال ہیں قیامت تک کے لیے، قانون ابھی تک باقی ہے۔ اگر کبھی ویسی صورتحال پھر بنے، اسلامی حکومت ہو اور جنگ وغیرہ ہو اور اس میں قیدی عورتیں آئیں اور قیدیوں کو واپس لینے کے لیے دشمن تیار نہ ہو، قیدیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے دشمن تیار نہ ہو، مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے ان لوگوں میں یا ان سپاہیوں میں حکومت جو ہے وہ ان عورتوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، لیکن لونڈی جس گھر جائے گی وہ اسی گھر میں رہے گی جب تک وہ آدمی زندہ ہے۔ لونڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت نے کسی آدمی کو لونڈی دے دی اور وہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہنے کی شریعت نے اجازت بھی دی، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ جس آدمی کو لونڈی دی وہ آگے اپنے بیٹے کو یا بھائی کو دے دے، بلکہ وہ اسی کی ہے جس کو حکومت نے دی ہے، اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کے وہی حقوق ہیں جو منکوحہ عورت کی اولاد کے حقوق ہیں۔ لونڈی کے وہ حقوق نہیں بنتے جو منکوحہ عورت کے ہیں، لیکن اولاد کے وہی حقوق ہیں جو منکوحہ عورت کے بیٹے سے یا اولاد کے حقوق ہیں۔ لیکن اس میں جب وہ اس کا مالک فوت ہو جائے گا تو وہ لونڈی اپنے آپ آزاد ہو جائے گی، پھر اپنی آزاد مرضی سے جہاں کہیں وہ نکاح کرنا چاہے کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں اور ازواج مطہرات سب ایک حکم میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اہل ایمان ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. وہ مائیں ہیں ساری کی ساری اہل ایمان کی ان معنوں میں کہ ان کے ساتھ مسلمان نکاح نہیں کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و بنات امے کا، اور ہم نے یہ احللنا لکا جو ہے یہ ان ساری آیتوں کے ساتھ چلے گا لفظ احللنا لکا بنات امے کا. ام کون ہے؟ چچا. امے کا تیرا چچے کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی ہم نے تیرے لیے حلال کی اور سارے اہل ایمان کے لیے بھی حلال ہوگی ساتھ ہی. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ بنات امات کا. اماں کون ہو گئی؟ پھپھی. امات کا جو تمہاری پھپھی کی بیٹیاں ہیں وہ بھی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں اور ساتھ اہل ایمان کے لیے بھی حلال ہو گئی. چچے کی بیٹیاں اور پھپھی کی بیٹیاں یہ کون سا خاندان ہو گیا؟ باپ کا. باپ کے خاندان کی عورتیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا مرد کے لیے کہ ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. آگے فرمایا و بنات خالے کا، اور بیٹیاں ماموں کی. بیٹیاں تمہارے ماموں کی وہ بھی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں اور وہ سارے اہل ایمان کے لیے بھی حلال ہو گئیں. آگے و بنات خالات کا، اور بیٹیاں تمہارے خالہ کی. خالہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں اور اہل ایمان کی خالہوں کی بیٹیاں بھی حلال ہو گئیں. یہ کون سا خاندان ہو گیا؟ ماں کا. باپ کے خاندان جو ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت دے دی گئی اور ماں کا جو خاندان ہے اس کے بیٹیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی گئی. یہ دو رشتوں کا ذکر کر کے ماموں اور خالہ کا، چچا کا اور پھپھی کا. آگے ایک پابندی لگائی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ پابندی یہ ہے اللہ وہ بیٹیاں چچا کی یا پھپھی کی، ماموں کی یا خالہ کی، اللہ وہ ہاجرنا جنہوں نے ہجرت کی، ماں کا تیرے ساتھ، یعنی خالہ کی وہ بیٹی یا ماموں کی وہ بیٹی یا چچا کی وہ بیٹی یا پھپھی کی وہ بیٹی جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئی ہو. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا تھا تو حضرت ام ہانی نے اس وقت تو معذرت کر دی کہ یا رسول اللہ بچے ہیں، بڑے ہیں، ان کا بکھیڑا ہے، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گی. تو حضرت ام ہانی نے معذرت کر دی. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے منع کر دیا ہے، میں نے تو ہجرت نہیں کی آپ کے ساتھ، میں تو مکے میں ہوں، اور جنہوں نے ہجرت کی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہو گئے. یہ پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت جو ہے وہ معیار تھا کہ کون کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہے یا محبت کرتا ہے. جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، وفا کرنے والے مخلص ساتھی تھے، سارے کے سارے ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ میں. تو اس لیے باقی اہل ایمان کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ وہ تمہارے رشتہ داروں میں سے جو ہجرت کر کے تمہارے ساتھ مدینہ چلے گئے صرف ان سے تمہارا نکاح جائز ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَامْرَأَةً ہاجرنا ماک، ہجرت کی تیرے ساتھ، وَامْرَأَةً اور وہ عورت مومنتاً جو مومن ہو، ان وہبت اگر وہ وہبت کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وہبت ہبہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہدیہ کر دینا، کسی کو اپنے آپ کو ہدیہ دے اپنا کسی کو ہدیہ دینا، ہبہ کر دینا. اللہ نے فرمایا کہ مومن عورتوں میں سے اگر کوئی عورت اپنی ذات تمہیں ہبہ کر دے، وہبت نفسہا ہبہ کر دے، نفسہا اپنی جان کو، حافظ میر اس خاتون کے لیے، مومنہ کے لیے جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، للنبی ان اراد النبی ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، النبی نبی ان یستنکہہا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا نکاح کرنا پسند کرتا ہے. یعنی اگر کوئی عورت اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرے کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ بھی تمہارے لیے حلال اور جائز کر دیا. ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اسے پھر دوبارہ کہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. ایک اور صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا میرے ساتھ نکاح کروا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ساتھ نکاح کرا دیا اس کا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت خاتون اپنے آپ کو ہبہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرما لیں, تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ عورتیں بھی تمہارے لیے جائز اور حلال کر دیں. اس کے لیے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. جو شرائط دوسرے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ شرائط آپ کے لیے نہیں ہیں. ان یستن کہا, اگر آپ اس سے نکاح کرنا پسند کریں. آگے اللہ نے فرمایا خالصتاً لک من دون المؤمنین. خالصتاً لک, اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں خالص آپ کے لیے ہیں. یہ ساری رعایتیں جو ہم دے رہے ہیں یہ رعایتیں خالص آپ کے لیے من دون المؤمنین, مومنوں کے علاوہ. مومنوں کے لیے یہ رعایتیں نہیں ہیں, سارے مومنوں کے لیے یہ احکام نہیں ہیں. جو مومنوں کے لیے احکام تھے وہ پہلے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ ہمارے حکم ہے تمہارے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کر کے فرمایا کہ اے نبی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خالص آپ کے لیے ہیں. یہ جو رشتے ہیں یہ تو عام اہل ایمان کے لیے بھی جائز ہیں. پھپھی کا بیٹی ہو گئی اور چچا کی بیٹی, ماموں کی خالہ کی, لیکن یہ شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے کہ اس نے ہجرت بھی کی ہو آپ کے ساتھ. یہ عام مومنوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ہبہ کرنے والی بات تھی یہ بھی صرف خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں خالصتاً لک من دون المؤمنین, یہ ساری رعایتیں یا خالص آپ کے لیے ہیں دوسرے مومنوں کے علاوہ. آگے اللہ فرماتے ہیں قد علمنا. علمنا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. قد علمنا, ہم نے جان لیا, ہمیں علم ہے, ہمیں معلوم ہے. ما فرضنا, جو کچھ ہم نے واجب کیا, جو کچھ ہم نے فرض کیا, علیہم, اوپر ان کے. ہم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکام خالص آپ کے لیے ہیں, یہ رعایتیں آپ کے لیے ہیں, دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو عام اہل ایمان پہ ہم نے احکام واجب کیے, فرض کیے, علمنا, خود ہمیں پتہ ہے ان باتوں کا کہ ہم نے عام مومنوں پہ کیا کیا حکم دیے ہیں, کیا کیا واجبات ان پہ لگائے ہیں, لیکن یہ رعایتیں جو ہیں یہ ساری آپ کے لیے. یہ اس لیے بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خاتون تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, جبکہ اس سے پہلے عام اہل ایمان جو تھے ان کو 4 شادیوں کی اجازت تھی. اور ایک بات تو اس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یہ تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح, یہ فتنہ تھا جو کھڑا کرنا تھا منافقوں نے یا یہودیوں اور عیسائیوں نے. اور دوسرا فتنہ یہ کھڑا کرنا تھا کہ عام مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, نبی کو 5ویں کیسے کرنے کی اجازت مل گئی, یا نبی نے 5ویں شادی کیوں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرما دیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حلال کیا ان عورتوں کو تمہارے لیے جن کے تم نے حق مہر ادا کیے ہیں. ان پہ کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 4 کی اجازت دی ہے تو وہ بھی ہم نے دی ہے, اور اگر 4 کی ہم عام مومنوں کی اجازت دے سکتے ہیں تو وہی اسی اتھارٹی کے تحت ہم آپ کو اس سے زائد کی اجازت بھی دے سکتے ہیں. ہم نے حلال کیا ان کو جن کے حق مہر آپ نے ادا کر دیے. اور پھر باقی آگے جو وضاحت فرمائی من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, عام اہل ایمان کی ازواج کے معاملے میں جو کچھ ہم نے فرائض اور احکام دیے ہیں اہل ایمان کو, قد علمنا, ہم جانتے ہیں انہیں. وما ملکت ایمانہم, اور اسی طرح فرمایا کہ جو کچھ اہل ایمان کے پاس لونڈیاں ہیں, ملکت ایمانہم, ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے, جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں جو ہم نے احکام دیے عام مومنوں کو وہ بھی ہم جانتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرق جو ہم نے رکھا نبی میں اور عام اہل ایمان میں, یہ کیوں رکھا؟ نبی کو ہم نے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی, عام اہل ایمان پہ یہ حد ہم نے کیوں لگا دی کہ 4 سے زائد نہیں رکھ سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں لکے لا یکون علیک حرج, لکے تاکہ لا یکون, نہ ہو, علیک, اوپر تیرے, کا کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے,
حرج کا معنی تنگی، کوئی تکلیف. یہ ہم نے آپ کے لیے اس لیے گنجائش پیدا کی ہے، آپ کو اجازت ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی یا کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، کوئی کسی مسئلے میں آپ کو الجھن یا پریشانی پیدا نہ ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پہ حرج کا لفظ جو ہے اس کو جو مستشرق ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، انہوں نے تو غلط معنوں میں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے ویسے بڑی عجیب معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے. بعض الفاظ اللہ نے ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو گمراہ ہونا چاہے وہ گمراہ ہو، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت حاصل کرے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کافروں نے اور مستشرقین نے اور اسلام کے دشمنوں نے تو یہ یہاں سے مطلب لیا کہ حرج کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بیویوں سے زیادہ اجازت دے دی، آپ کو کوئی پریشانی یا اس معاملے میں کوئی تکلیف نہ ہو کہ آپ کوئی گناہ کر بیٹھیں یا کسی غلط راستے میں پڑ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ نفسانی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خصوصی اجازت دی یہ 9 بیویوں کی یا 11 یا 12 بیویوں کی. لیکن جو اصل معاملہ ہے یا اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ پہلے جو 2 نکاح ہیں انہی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا بہتان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ خالص دشمنوں کی ایک اتہام ہے، تہمت ہے یا الزام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 24 یا 25 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 40 سال. آپ انداز لگائیے کہ اپنی عمر کا بہترین حصہ، اپنی عمر کی جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون کے ساتھ گزار دی. اور ایسے نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کے ساتھ گزاری ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی محبت یا رغبت نہ رہی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمیں تو اتنی ہوتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے رشک آتا تھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر فرماتے کہ ایک دفعہ خاتون آئیں دروازے پہ اور انہوں نے آ کے اجازت چاہی اندر داخل ہونے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آواز سنتے ہی کہنے لگے کہ اچھا فلاں خاتون ہے، خدیجہ کی سہیلی آ گئی ہے. حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھیں، اور اتنا یاد ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یاد آتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جتنے مجھ پہ احسان حضرت خدیجہ کے ہیں کسی بیوی کے نہیں ہیں، اس لیے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت اپنا مال دیا جب مجھے کوئی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں تھا. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. خدیجہ نے میری اس وقت حوصلہ افزائی کی جب کوئی دوسرا میری حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں تھا. مشکل وقت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاتون مالدار خاتون تھیں اور اپنا سارا مال دولت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا مال ہے، جس طرح چاہیں آپ خرچ کریں. بات ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جبر کے تحت یا کسی مجبوری کے ساتھ حضرت خدیجہ کے ساتھ وقت گزارا ہو. اپنی زندگی کا بہترین حصہ جو تھا جوانی کا وہ بہترین محبت کے ساتھ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا. اور پھر جب وہ فوت ہو گئیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی جب دوسرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ وہ بھی 50 سال کی تھیں اور متعلقہ تھیں. یعنی آپ انداز لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے 12 نکاح کیے اور 2 لونڈیاں بھی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے نکاحوں میں سے صرف ایک نکاح تھا جو کنواری خاتون سے کیا، وہ حضرت عائشہ ہے. باقی سارے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ خاتونوں سے کیے. 50 سال کی عمر میں دوسرا نکاح جو ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ بھی نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عمر کی خاتون کو اس وجہ سے پسند کیا کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی تجربہ کار اور کوئی اچھی تعلیم تربیت دینے والی خاتون چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فوت ہونے کے بعد اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پہ یا کسی بھی مرحلے پہ محض نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں کیے، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کیے. 2 نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کپڑے میں لپٹی ہوئی شکل دکھائی گئی اور حضرت عائشہ تھیں. میرا نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اور حضرت حفصہ کے بارے میں بھی جب حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے اس کا تذکرہ کیا کہ ابوبکر میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے نکاح کر لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. حضرت عثمان سے بھی اسی طرح ذکر کیا, حضرت عثمان جو تھے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رنجیدہ ہوئے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے حضرت حفصہ کی عدت کے دوران ہی کہ میں اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس سے نکاح کروں گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت ختم ہونے پہ نکاح کا پیغام بھجوا دیا, نکاح ہو گیا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بتا بھی دیا کہ بھائی ناراض نہ ہونا یا اپنے دل میں کوئی رنجش نہ رکھنا, مجھے اس بات کا علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیغام بھیجنے والے ہیں, لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کی یا میں نے انکار کیا. اب یہ جو دونوں نکاح تھے آپ دیکھیں کہ ان کی مصلحت کتنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین مشیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننے والے یہی دو افراد تھے, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ساتھ ان کے گھروں سے نکاح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو ذاتی تعلق میں کنورٹ کر دیا. وہ ایسا تعلق تھا جو کسی صورت بھی اس میں کوئی بال آنے والی بات پیدا نہیں ہو سکتی تھی. اسی طرح دو رشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے دوسرے دو ساتھیوں کو, اصحاب کو, حضرت عثمان اور حضرت علی کو, اس طرح ان چار ساتھیوں کو, چار اصحاب کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ ان چاروں ساتھیوں میں یا چاروں اصحاب میں کوئی تعلقات کا بگاڑ کا یا کوئی اس میں بال آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کی وجہ سے ان چار ساتھیوں کو اکٹھا رکھنے میں جو مضبوط ترین کڑی اور مرکز تھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. دو ساتھیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے لے لیے اور دو کو خود دے دیے, اور وہی چار اصحاب جو تھے وہ بعد میں پوری امت کے سردار بنے. ان کی نصیب میں یا ان کی تقدیر میں اس امت کی سرداری لکھی تھی. اور وہ چاروں ساتھی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تھے, مربوط تھے کہ اور وفادار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ کبھی اگر اپنی بیٹیوں کی طرف سے کوئی بات ہوئی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں پہنچنے دیا. واقعہ الہ میں کیا ہوا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی, دونوں حضرات نے اپنی بیٹیوں کو برا بھلا کہا یا ڈانٹا یا ان کو تعلیم دی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیوں دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مضبوط کیے کہ نبی جو کر رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کچھ ہے اسی کے ساتھ تمہیں گزارا کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھی نازل فرما دی کہ اگر نہیں رہنا چاہتی تو رخصت ہو جائے, دنیا چاہتی ہیں تو, اور اگر نبی کے گھر میں رہنا ہے تو ایسا ہی رہنا ہے. جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اپنی بیٹی کو, حضرت ابوبکر نے کہا تھا اپنی بیٹی کو, وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. اس طرح سے گویا یہ دو رشتے کر کے اور دو رشتے دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مضبوط قلعہ قائم کر دیا کہ جس میں منافق یا مشرک یا جو دشمن تھے وہ نقب لگانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں حبشہ ہجرت کر کے گئیں اپنے شوہر کے ساتھ, اور وہاں پہ شوہر مسلمان تھا. وہاں جا کے وہ مرتد ہو گیا, عیسائی ہو گیا, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو عیسائی ہو جاؤ یا پھر وہ اسے طلاق لے لو. یہ یعنی ایک تو ہجرت کا زمانہ, اپنے گھر بار سے باہر, خاندان سے باہر, کنبے قبیلے سے باہر, نہ جان نہ پہچان, ہجرت کر کے گئیں. اور دوسرا وہ پھر ایک آزمائش آ گئی کہ شوہر جو ہے وہ مرتد ہو گیا اور اس نے طلاق کی پیشکش کر دی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے طلاق لینی قبول کر لی لیکن مرتد ہونا قبول نہیں کیا, اور جیسا کیسا بھی وقت تھا وہ گزارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا اس بات سے دکھ ہوا اور رنج ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ ام حبیبہ کی تالیف قلب بھی مطلوب تھی, اور پھر یہ بھی پتا تھا کہ ام حبیبہ لڑکی ہے ابو سفیان کی جو سردار ہے پورے مکے کا, اور سرداری بھی وہ ہے کہ جہاں کہیں لشکر کشی کرنی ہوتی تھی تو پورے لشکر کا یہ سپہ سالار ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں ذہن میں تھیں کہ تالیف قلب بھی کرنی چاہیے اس خاتون کی جو باہر جا کے صدمے سے دوچار ہوئی ہے, اور پھر یہ خاتون اگر میرے نکاح میں آ جاتی ہے تو ابو سفیان سے جو دشمنی ہے اس میں یقیناً کمی آئے گی. اور فی الواقع ایسا ہوا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب نکاح کر لیا
تو ابو سفیان کے دل میں وہ دشمنی باقی نہیں رہی جو پہلے تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح. یہ مصلحت تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں. اور پھر اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. یہ ان کا خاندان ایسا تھا جو بڑا ڈاکہ زنی میں ماہر اور چوری چکاری جس طرح قبائلی ڈاکو ہوتے ہیں، اور ان کا خود والد جو ہے وہ بھی بڑا رہزن تھا. اور ایک جنگ میں قیدی عورتیں جب آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو وہ قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سرکشی اختیار کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ چلا کہ اس خاندان سے ہے اور اس باپ کی بیٹی ہے، تو اپنے لیے نکاح کے لیے پسند کر لیا، اس نیت سے اور اس ارادے سے کہ یہ خاندان پورے کا پورا جو ہے یہ مطیع ہو جائے گا اس نکاح کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست جو ہے معمولی نہیں تھی. اور فی الواقع ایسا ہی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو سب سے پہلا بات تو یہ ہوئی کہ خواتین کے ساتھ جو مرد قیدی ہو کے آئے تھے اس خاندان سے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب یہ تو سارا خاندان ہمارا سسرالی خاندان بن گیا، تو ان لوگوں کو ہم اگر قید رکھیں تو یہ تو بڑی آر والی بات ہے، یہ تو بات اچھی نہیں لگتی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مشورہ کیا یا رسول اللہ ان کے خاندان کے سارے مردوں کو اور عورتوں کو آزاد کر دیں، ان کی قید جو ہے وہ ختم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ساتھ کیا کہ ہاں واقعی اچھی بات ہے. اب اس خاندان کے جتنے بھی قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا گیا، اور اس خاندان کی جو سرکشی تھی اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ختم ہو گئی. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک یمنی قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں اور بڑی ذہین اور فتین خاتون تھیں. ان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صلح حدیبیہ کی شرائط طے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان شرائط سے سارے مسلمان رنجیدہ تھے کہ یہ شرائط جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کے کی اور اس میں ہمیں خسارہ ہے. بظاہر یہی بات معلوم ہو رہی تھی جس سے مسلمان رنجیدہ تھے. لیکن جیسے بھی ہوا صلح حدیبیہ ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا، مسلمانوں نے احرام باندھے ہوئے تھے اور طے یہی ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس مدینہ چلے جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں. احرام باندھے ہوئے تھے، احرام اتارنے تھے، مسلمان بڑے رنجیدہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احرام اتار دو، بال کٹاؤ، اپنے جو جانور ساتھ لائے ہیں یہ قربان کرو اور بال کٹاؤ اور احرام اتار دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار مسلمانوں کو یہ بات کہی، لیکن مسلمان رنجیدہ تھے، کسی نے بھی احرام نہیں اتارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے رنج ہوا کہ میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہیں پہ احرام اتارنے ہیں، یہ احرام نہیں اتار رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ کو جا کے بات بتائی کہ ام سلمہ میں اس طرح مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، مسلمان احرام نہیں اتار رہے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ جا کے اپنی حجامت کروائیں، اپنا جانور ذبح کریں اور اپنا احرام اتار دیں، آپ پھر دیکھیں مسلمان اتارتے ہیں یا نہیں اتارتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واقعی ایسا ہی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے اپنے احرام اتار دیا، بال بھی کٹوا لیے، قربانی ذبح کر دی، مسلمانوں نے دیکھ کے خود بھی سب کچھ یہ کر دیا. اس سے آپ انداز گئے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ذہین اور فتین تھیں اور انسانی نفسیات کے کتنے قریب تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مسائل اور احکام ایسے ہیں جو خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس بات کی کہ کچھ ذہین اور فتین خواتین جو دین کے مسائل عورتوں تک پہنچا سکیں، عورتوں کے مسائل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح میں ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 صحابہ طالب علم ہیں. اندازہ لگائیے کہ 200 طالب علم ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2000 سے زائد احادیث مروی ہیں، مکثرین میں شمار ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ام سلمہ کے بارے میں امام ابن قیم نے یہ لکھا ہے کہ ان کے فتاوی اگر جمع کیے جائیں تو پوری ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے، اتنے مسائل بتائے حضرت ام سلمہ نے خواتین کو. اور فی الواقع بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اگر مسائل جاننے اور بتانے کے اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خواتین نہ ہوتی تو وہ مسائل مسلم امت تک نہ پہنچتے. ایک خاتون آئی، آ کے اس نے کچھ مسئلے پوچھے حیض کے بارے میں کہ یا رسول اللہ غسل کیسے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے ایسے حیض کرنا ہے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیسے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یہ مسئلہ ایسے ہے. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں چل رہا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسے کرو اور تم کہتی ہو مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ، تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت ام سلمہ پاس تھیں، انہوں نے پھر اس عورت کو بلایا، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ساری اسی طرح حیی بن اخطب یہودی سردار تھا، اور بنو قریظہ کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، ابھی اس جنگ احزاب کے سلسلے میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اس میں حضرت استغفر اللہ حیی بن اخطب بھی گرفتار ہو کے آیا، اور حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین وہ بھی گرفتار ہو کے آئیں۔ اب وہ جب گرفتار ہو کے آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ان میں سے ایک لونڈی مجھے بھی دے دیجئے جو یہودی قبیلے بنو قریظہ سے عورتیں آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم پسند کر لو۔ اب اس نے حضرت صفیہ کو پسند کر لیا۔ نبی صلی اللہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلا، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑے اونچے سردار کی بیٹی ہے، اور اس عورت کا کسی عام گھر میں چلا جانا یہ مناسب بات نہیں ہے، اس کو تو اگر آپ اپنے گھر میں رکھیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں کہ اتنے بڑے اونچے یہودی سردار کی یہ بیٹی ہے، یہودیوں کی سخت دشمنی اور مخالفت ہے اسلام کے ساتھ، اگر یہ خاتون آپ کے گھر میں آ جائے تو یہودیوں کی مخالفت پہلے کی نسبت کم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس مشورے کو قبول فرما لیا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حرم میں لے آئے، اور پھر واقعی جو شرارتیں اور جو فتنے پہلے یہودی کھڑے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے بعد ان میں کمی آ گئی، ختم تو نہیں ہوئے لیکن ان میں کمی آ گئی۔ اس طرح کی مصلحتیں تھیں اور حکمتیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خالصۃ لک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خاص مصلحت اور حکمت کی خاطر یہ ساری رعایتیں ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اور کسی نہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور دینی مصلحت اور حکمت شامل تھی، خواہ اس کے فوائد سیاسی تھے یا تعلیمی تھے یا دینی تھے، جیسے بھی فوائد تھے، لیکن وہ مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں تھے نکاح۔ اور محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وجہ سے تو کوئی ایک نکاح بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور کتنی جاہلانہ رسمیں تھیں جو حضرت زینب کے نکاح کی وجہ سے مٹانی مقصود تھیں، یہ ساری حکمتیں شامل تھیں اس میں۔ اور پھر آگے جو احکام آ رہے ہیں اس میں بھی کئی احکام ایسے ہیں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے اللہ نے دیے ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ فخر کیا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ احکام دیے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ان کے بارے میں جتنا بھی دشمنوں کا پراپیگنڈا ہے یا منافقوں نے یا مستشرقین نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ساری بہتان تراشی ہے، سارے الزامات ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے احللنا، ہم نے حلال کی یہ ساری عورتیں تمہارے لیے، اور ان میں کوئی نہ کوئی دینی مصلحت تھی، کوئی سیاسی مصلحت تھی، کوئی تعلیم و تربیت کی مصلحت تھی جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے نکاح کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، کہ دین کی جو مشن ہم نے تمہیں دیا ہے، دین کو پہنچانے کا، تبلیغ کا، دعوت کا، اس مشن میں تمہارے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، کوئی تنگی نہ آئے تم پہ۔ جی ہاں، حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے یہ مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، اس نے بطور لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور لونڈی ہی اپنے حرم میں رکھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔